السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے حصول جنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے۔ بہت بڑا اہم ہے، کیونکہ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ جنت مل جائے ہمیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ یہ جتنی دعائیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مدد۔ اب یہاں پہ 214 آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ جتن یہ جو ہوتا ہے، یہ ہماری آزمائشوں کے بعد کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور یہاں بھی مدد تب آئے گی، اور وہاں بھی قیامت میں بھی جو جنت ملنی ہے وہ کن کو ملنی ہے؟ جو آزمائشوں میں پورے اتریں گے۔ اور اسی میں کہ آزمائشوں میں دل جمی کے ساتھ خود کو ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ 214 میں اس آیت کو دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا کہ یہ آپ ایک ہی آیت ہے۔ ہم حسبتن حساب لگانے سے، خیال کرنے سے، گمان کرنے سے، کیا خیال ہے تمہارا، کیا سوچتے ہو؟ ان تدخلوا الجنت ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جائے جنت میں۔ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبل، حالانکہ تم پر گزرے ہی نہیں مثل الذین خلوا، جو تم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، من قبلکم، پہلے جو لوگ تھے۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں پہنچی سکتی، باسا سختی، بڑی سختی، جنگوں کی سختی، باقی تکلیفیں، والضراء اور تکلیفیں، وزلزلوا حتی یقول الرسول، کہ اور جڑائے گا زلزلے سے، جیسے زلزلہ آتا ہے۔ اب جس کو اللہ زلزلہ کہ زلزلوا حتی جڑایا گیا، شدید قسم کے کو ہلایا گیا، تاکہ یقول الرسول، یہاں تک رسول بھی پکارتے، والذین آمنوا، پاپو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، رسول بھی اور ایمان بھی جو اس وقت کے ہوتے تھے، متاع نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کے اتنے سخت تھے۔ آروں سے چیر دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، کیا کیا ہوئے، مطلب یہ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کو سلیپ تک لے گئے، باقی حضرت یحییٰ کی گردن اتار دی، باقیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور وہی ہے اللہ نے کہا ہے، پھر کیا جواب دیا، جو ہے متاع نصر اللہ، اور اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ سوال تھا۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے مدد قریب ہے۔ تو یہاں بات بڑی کلیئر اللہ نے کی ہے کہ جنت ایسے نہیں مل جانی، یہ آزمائے جاؤ گے، دنیا ہی ٹیسٹ، یہ دنیا میں جو سختی ہیں نا، تکلیفیں ہیں، کفر ہے، شیطانی ہیں، مسئلے ہیں، حاوی ہیں، اسی لیے کہ اللہ نے جنت سے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون اس قابل ہے، کون اس کی اپنی جو بات کرتے ہیں، ایمان پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں، اسلام پہ حق پہ ہے، اور پھر جب اس کے لیے، اور شہادت اسی لیے ہے کہ بندہ زبان سے شہادت دے، پھر اپنے عمل سے دے، اور تاکہ جان بھی دینی پڑی تو دے۔ اسی لیے اللہ نے اس میں بار بار کہا ہے کہ اس چیز کو تو جنت ایسے نہیں مل جانی، یہاں پہ اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے۔ اور اس چیز کو مزید واضح اللہ نے کیا ہے، یہ ایک اسی طرح کی ہے کہ سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت، اس میں دوسری اور تیسری آیت ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھتے ہو یترکوا چھوڑ دیے جاؤ گے، ان یقولوا آمنا کہ ہم نے مان لیا ہے، وهم لا یفتنون اور آزمائے نہیں جاؤ گے۔ آپ نے سونا لینا، آزماتے ہو کہ نہیں آزماتے؟ دیکھتے ہو کتنے کیرٹ کا ہے، اس کو چیک کراتے ہو، لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہو، باقی سارا کوئی کرتے ہیں، باقی نہیں کوئی چیز ہو۔ اچھا جب آپ نے کسی کو کسی جگہ رکھنا، امتحان ہو، کچھ ہو، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ایک نوکری رکھنی ہو کہ گورنمنٹ نے CSS کا کتنا مشکل ایگزام ہے، 20,000 میں سے 300 پاس ہوتے ہیں، وہ بھی انٹرویو میں کتنے رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کیوں اتنی سختیاں، کیوں اتنے چیکنگ، کیوں ہے سارا کچھ؟ کہ کیونکہ جو ذمہ داری ملنے والی ہے اس کے لیے پہلے اچھی طرح جانچ پڑے، ضروری ہے، اس کے لیے تو جانچ لے اللہ کہ ہم اس لیے کہ ہم مان لیں بس ٹھیک ہے جی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہو گیا، غفل اللہ یفتنون، تو آزمائے نہیں جاؤ گے۔ اللہ نے پھر اگلی آیت میں تیسری میں کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ قَبْلَهُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے آزمایا من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے۔ اللہ کی سنت آ رہی ہے، اللہ شروع سے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جان لیا کہ جو سچے ہیں، جو اپنے کھڑے ہیں اس کے اوپر، اللہ کی اپنے بات پر، اپنے قول پر، اور اس کے لیے حتیٰ کہ جان بھی دینی پڑی دے، اور انہوں نے مال سے جان سے جہاد کیا، اسی لیے کہ جاہد باموالکم وانفسکم، مال سے اور جان سے جس طرح کر سکتے کرو، جتنا کرنا، تو اللہ سچے تھے۔ والا اور آخری بڑی اہم لفظ والا یعلم الکاذبین، اور معلوم کر لیا جھوٹوں کو کہ جب تک آزمائش نہیں آتی سچا جھوٹا نہیں پتہ لگتا، اور سب سے بڑی آزمائشی جہاد ہے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں بھی کہا ہے، جہاں بھی آیا ہے، کیونکہ کہ اللہ آزمائے گا، اللہ آزمائے گا۔ تو آزمائے میں جب کھڑے ہوں، اور مدد بھی اللہ کی کب آنی ہے؟ جب اپنے سارے وسائل لے کر، ساری کوشش کر کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر یا اللہ بدر میں جو کچھ میسر تھا لے کے پہنچ گئے، پھر کہا یا اللہ ان کی مدد کا، پھر اللہ کا فرشتے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ چینلیں بدل رہے ہیں اور سارا کوئی یا اللہ یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہوتا، نہیں ہونا اس طرح۔ مدد تب آنی ہے جب اپنے سارے وسائل لے کر اپنی کوشش کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ جتنے بھی کام ہو اللہ ان کو پورا کر دے گا، کمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان آیتوں کو دیکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔